اب اسے وہ خاص اپنے انداز میں بیان کرتے تھے کہ کیسے سوٹڈ بوٹڈ لوگ صبح کو پہنچے، مثلاً زبان حال وہ پڑھ رہے کہ ہم بھی مباہلہ کے لیے تیار ہیں جانے کے لیے. تو حضور مکرم نے، یہاں عربی بھی ہے یہاں اردو بھی ہے، یہ آپ کی سماعتوں کے حوالے. حضور مکرم نے حسن و حسین علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا یہ ہے میرے ابنا آنا اور تم اب نہ آنا. اب یہ لفظ یاد رہے گا آپ کو، اپنا آنا قرآن کا لفظ ہے، یہ یاد رہے گا آپ کو. 2 بیٹوں کو لے کر کے حضور مکرم، حکم تھا 3 بیٹوں کا، اور ایک نفس کو لے گئے. یہ ایک نفس کا مطلب امام فخر الدین رازی نے یہاں پر ایک غوغا کیا ہے، یعنی انہوں نے لکھا کہ نفس رسول کی منزل کیا ہے. نفس کا مطلب یہ کہ جو رسول جیسا ہو. نفس یعنی آپ کہتے ہیں نا میں بنفس سے نفیس، میں خود. نفس کا مطلب ہے کہ وہ خود، یعنی رسول جیسا، بالکل رسول جیسے کہتے تھے مائی سیلف، وہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. سوائے اس کے کہ رسول جیسے خود استثناء کر دیں جس فضیلت کو، ہر وہ فضیلت جو رسول اللہ کو حاصل ہے نفس رسول کے اندر چھپا ہوا ہے وہ علی بن ابی طالب کو حاصل ہے. رسول نے ایک استثناء فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. نبوت کا استثناء فرما دیا، باقی سب کچھ جو رسول اللہ کو حاصل تھا وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حاصل تھا. اس کی تفصیل کبھی اور. اس خاطر ہے کہ اسی موقع پر امام فخر الدین رازی نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ سید الانبیاء حضور مکرم، تو پھر نفس رسول ہونے کا تقاضا یہ کہ علی بن ابی طالب بھی افضل ہو تمام انبیاء سے. پھر اس استدلال کو باطل بھی کر دیا خود انہوں نے. چلے میں سنا دیتا ہوں جلدی سے تاکہ بات پوری رہے، ادھوری بات نہ رہے. کہ انہوں نے لکھا یہاں پر کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ من ارادہ ان ينظر آدم فی علمہ ونوحا فی عزمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی علی بن ابی طالب. جو دیکھنا چاہے آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے عزم میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی حیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں، اسے چاہیے کہ علی بن ابی طالب کے چہرے کو دیکھ لے. فضیلتیں بکھر جائیں تو سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے، فضیلت سمٹ جائے تو نام امیر المومنین بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ ساری فضیلتیں ایک ساتھ مولا علی میں جمع ہو گئی، مولا علی میں کیا ہوں، تو اس کا مطلب اس حدیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے اور آیت کا بھی تقاضا یہ کہ علی بن ابی طالب افضل ہو تمام انبیاء سے. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک بات لکھی آگے، لکھا کہ ہم اس لیے اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ یہ اجماع کے خلاف ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل ہو. آپ کو معمولاً میڈیا پہ یہی آرگومنٹ ملے گا، کیا اجماع ہے مسلمانوں کا یا اجماع ہے علماء کا یا اہل سلف کا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں آپ کی اجماع کی اوقات کیا ہے، ساری امت جمع ہو جائے اگر قرآن کی آیت ہے تو. پھر دوسرا یہ کہ اگر یہی اجماع بخاری شریف کی حدیث سے باطل ہو جائے تو. حدیث نمبر 3193 جا کے دیکھیے گا بخاری میں، کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ امامت نہیں کروائیں گے نماز کی. ہائے ہائے ہائے، امامکم منکم، امام تم میں سے ہوں گے. یہاں نام نہیں لکھا امام بخاری نے، آدھی حدیث، ادھوری حدیث لکھی ہے، پوری حدیث نہیں لکھی. جبکہ شروحات بخاری میں فتح الباری فی شرح صحیح بخاری، اس میں نام بھی لکھا ہوا ہے وہ الامام المہدی، امام مہدی ہوں گے. مجھے نام سے اس پر غرض ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ امامت نہیں کروائیں گے، امام اس امت میں سے ہوں گے. ہے کوئی مسلمان فرقوں میں سے، چاہے وہ اہل حدیث ہوں ہمارے بھائی، یا دیوبندی بھائی ہوں، یا بریلوی بھائی ہوں، کسی بھی نیشن سے ہوں، کسی بھی مقام سے ہوں، عرب ہوں، فارس ہوں، ترک ہوں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ہمت رکھتا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا؟ پتہ ہے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میرے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا. پتہ ہے کیوں نہیں کہہ سکتا کوئی؟ آئے آئے، ایک ہی فقرہ ہے بس کافی. اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے، ورنہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مقتدی تو مردے کو زندہ کر دے اور امام زندہ دیکھ کر بھی بھاگ جائے. یہ تو ہو نہیں سکتا. تو ایک ہی ملا تاریخ میں کہ جس کے سامنے جعلی مردہ لے آؤ، وہ جنازہ پڑھا دے تو مردہ ہو جائے، اصلی مردہ لے آؤ ٹھوکر مار دے تو زندہ ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کا امام بننے کے لیے تو ایک آئیں گے کہ جو عیسیٰ کے امام ہوں گے، یہ بیت المقدس میں ہونے والا ہے. امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ خانہ کعبہ سے، وہاں سے ظہور فرمائیں گے اور اس کے بعد مدینہ تشریف لے کر آئیں گے. جب مدینہ آئیں گے تو پھر کچھ ظالموں سے اور قاتلوں سے انتقام لیں گے، انہیں ان کی قبروں سے نکال کر. اب بعض اور بھی موجود ہیں کہ امام کن کن سے کیا کیا اعتراف لیں گے، وہ تو میں یہاں ممبر سے بھی کہہ بھی نہیں سکتا. بہرحال بہار انوار میں اس کی بہت ساری روایات موجود ہیں کہ کس پر امام کیا حد جاری کریں گے. ان میں مرد بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، کی تاریخ ہے اپنی کہ اس میں روایات ہیں اپنی. اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام وہاں سے پہنچیں گے کوفہ تک، تقریباً اس میں 6 مہینے لگ جائیں گے اس پورے سلسلے میں. فوراً اوور نائٹ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں اور اگلے دن امام کی حکومت معجزے سے ساری دنیا پر ہے، نہیں، یہ آہستہ آہستہ ترتیب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے. اور جب تک مسجد کوفہ پہنچیں گے تو پھر وہاں مسجد کوفہ میں پہنچتے پہنچتے امام علیہ السلام کی حکومت عالمی ہوگی، پھر جہانی حکومت ہوگی. اور پھر جب امام وہاں پر نماز جمعہ پڑھائیں گے مسجد کوفہ میں تو اس کی صفیں کربلا تک لگ رہی ہوں گی. یہ روایت میں مسجد کوفہ میں نماز ہوگی اور اس کی صفیں کہاں تک ہوں گی؟ کربلا تک. اور یہ کوئی انیوژل بات اب نہیں رہی.
پہلے یہ باتیں ہم سمجھتے تھے کہ شاید کوئی معجزے سے ہونے والا ہے. آج ماشاءاللہ 40 کی واک، 40 واک ہے، وہ نجف سے کربلا ہی تک تو ہے. جب وہ پیک پر اپنی ہوتی ہے واک، لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے وہاں پر، یہ سب اگر صف بنا کر کھڑے ہو جائیں تو نجف سے کربلا تو اب بھی صفیں موجود ہیں. ایک امام حجت کا انتظار ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو امام علیہ السلام وہاں نماز کی امامت فرمائیں گے اور اس کی صفیں ہوں گی کربلا تک. اس کے بعد بیت المقدس تشریف لے جائیں گے. مسجد کوفہ وہ مقام ہوگا جہاں سے ساری حکومت امام علیہ السلام کی گورن ہوگی. مسجد سہلہ وہ مقام ہوگا جہاں امام علیہ السلام کی رہائش ہوگی. پھر جائیں گے بیت المقدس، وہاں پر جا کے جب نماز پڑھائیں گے، اب یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی قبروں میں بھی جا چکے ہوں تو وہاں سے اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے اور ہم پہنچے اپنے امام وقت کی نصرت کے لیے انشاءاللہ سے، ان کے قدموں میں بیعت کرنے کے لیے پہنچے ہم انشاءاللہ سے. تو جب امام علیہ السلام بیت المقدس پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اس وقت وہاں، اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر ہی فرمائیں گے اب مریم کے بیٹے فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھیے نماز کے لیے، بلکہ امام زمان علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھیے نماز کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ اللہ نے آپ کو یہ حق دیا ہے اور آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ آگے تشریف لائیں اور آپ امامت کروائیں. یہ امام علیہ السلام کا بھی کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حجت تمام کرنے کے لیے ہے تاکہ وہاں پر جو کوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہوگا وہ ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوگا، یہ اطمینان رکھیے گا. یہ ظہور کے لیے بھی ہے اور یہ آج بھی ایسا ہے. آج یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے جو دیکھنا چاہے ساری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، کوئی ایسی مشکل بات ہی نہیں رہی ہے. تو اس وقت جب امام علیہ السلام یہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ آگے بڑھ کر امامت کروائیے، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا یہ دیکھ لے کہ حضرت حجت تکلفاً آگے نہیں گئے کوئی، یا بائی چانس آگے نہیں گئے کوئی. عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ نے آپ کو یہ حق دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، امام زمان علیہ السلام آگے بڑھیں گے. اس وقت یہ موقع ہوگا کہ جب آپ تب تقریباً تمام عیسائیت وہ امام زمان علیہ السلام کے نام پر ایمان لے کر آ جائے گی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گی. بہرحال یہ خود حضرت حجت کا ایک بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے اور میرا بڑا پسندیدہ بھی ہے، لیکن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے اور آہستہ آہستہ مجھے مصائب کی طرف جانا ہے. ذرا تصور کیجئے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہیں حضرت حجت کے پیچھے، اس فقیر نے 2 مصرے لکھے تھے، میں آپ کو سناتا ہوں. ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے. ایسے ہی ہے یا نہیں؟ ہے جبیں عیسیٰ کی خم. اگر آپ کے ذہن میں ایک حدیث ہے تو پھر آپ مصرے کا لطف لے پائیں گے جو اگلا مصرا ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے اور فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے، فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے. بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے، بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے. کچھ تھے عزت کے لیے تو کچھ تھے لعنت کے لیے. یا علی مدد. بات ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. ایک مل کے نعرہ لگاتے ہیں یا علی یا علی. جی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس وقت رکوع میں نہیں جا سکتے جب تک امام زمان علیہ السلام نہ جائے. آپ ذرا سوچ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت سجدے میں نہیں جائیں گے جب تک امام زمان علیہ السلام نہ چلے جائے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام پابند ہے امام زمانہ کے. بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ امام زمانہ نبی نہیں ہے، امام ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو اجماع باطل ہو گیا یا نہیں؟ ایک غیر نبی امام ہو گیا ایک نبی کا یا نہیں؟ بات واضح ہو گئی. یہ تو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. بہرحال خیر، اس سے بھی کئی استدلال آگے بنتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھیں تو جہاں امام جماعت کے قدم ہوں گے وہاں آپ کا سجدے میں سر ہوگا یا نہیں؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا سر کہاں پر ہے؟ عیسیٰ کو نماز پڑھائیں تو عیسیٰ کو نماز 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہو. تو ان کے قدموں میں سر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ تصور فرمائیے، امام زمان علیہ السلام سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام، امام ان کے بھی بابا ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو اپنے بابا کے پیچھے، تو امام زمان علیہ السلام کا سر امام حسن عسکری علیہ السلام کے قدموں میں ہوا. حسن عسکری علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو امام علی نقی علیہ السلام کے پیچھے، ان کا سر ہوا امام علی نقی علیہ السلام کے قدموں میں. امام علی نقی علیہ السلام کا سر اقدس امام محمد تقی علیہ السلام کے قدموں میں. امام محمد تقی علیہ السلام کا امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کا امام زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کا سر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں، اور حسنین کریمین کا سر علی جن ابی طالب کے قدموں میں. وہ علی کے جس کے قدموں میں 11 امامتوں کے سر موجود ہوں. کسی بدو عرب کی اوقات کیا تھی کہ علی سے بیعت کا مطالبہ کر سکے؟ جی، یہ علی فرمائیں کہ فاطمہ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. علی کی مددگار ہیں عبادت میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ خود ایک موضوع پھر آگے بن پڑتا ہے. بہرحال اگر میں بات کو یہاں پر کنکلوڈ کروں اور سمیٹ لوں تو میں جو آئے مباہلہ سے آپ کو ایک بات خالی سنا رہا تو میں بات کے اختتام تک جا رہا ہوں. تو آیت میں گنجائش ہے 3 بیٹوں کی، 3 نفسوں کی، 3 عورتوں کی.
حضور لے گئے 2 بیٹے، 1 نفس 1 عورت. لیکن اچھا یہ کیوں ایسا کیا حضور نے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پرولر رکھا لفظ، کہ لفظ میں گنجائش ہے کہ جو نفس رسول بننے کا قابل ہے وہ آ جائے. علی کے علاوہ کوئی لیاقت ہی نہیں رکھتا. اگر ایک ہی واحد کا لفظ ہوتا نا تو پھر فقط مولا علی کو لے کے جاتے تو پھر وہ بات نہ ہوتی. نہیں، لفظ میں گنجائش ہے، مصداق فقط ایک ہے. آپ پہنچ رہے؟ جن میں رسول کا بیٹا بننے کی گنجائش ہے وہ آئے. حسن حسین کے سوا کوئی ہے نہیں. جو نبوت کی عورت بن سکے وہ آئے. فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی ہے نہیں. یا نساء النبی، نبی کی بیوی ہونا اور ہے، نبی کی عورت، یہ قرآن میں لفظ ہے ازواج رسول کے لیے. نبی کی عورت ہونا اور ہے، نبوت کی عورت ہونا وہ اور ہے. بہرحال اس کی تفصیل اپنے مقام پر. لیکن ایک اعتبار سے آپ غور کیجئے گا تو رسول اللہ نے عدد پورا بھی کیا. ارے کیسے عدد پورا کیا؟ ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں. ابنا انا میں 2 بیٹوں کو لے گئے نا، لیکن آپ جانتے ہیں حضور کا ایک لقب ہے اور کنیت ہے ابو القاسم. ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے حضور کو؟ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جد کو ابو القاسم اس لیے کہتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے جد علی وہ ہے قسیم جنت و نار. تو جو جنت جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قاسم. جو تقسیم کرنے والا ہو اسے قاسم کہتے ہیں. اور علی شاگرد رسول ہیں. کاش میری بات پہنچ سکے، خستہ نہ ہوئیے گا، بس میں بات تمام کر رہا ہوں. علی شاگرد رسول ہے، یعنی رسول اللہ علی کے روحانی باپ ہے، کیونکہ استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. تو علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ اس لیے کہ علی کے روحانی باپ ہیں. یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو القاسم رسول اللہ کو اس لیے کہا جاتا ہے. اس نے پوچھا کہ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ تو پہلے امام نے فرمایا کہ حضور کے ایک بیٹے تھے قاسم، اس لیے ان کو ابو القاسم کہتے ہیں. کہ حل ترانی اہلا لزیادہ، کیا مجھے اس بات سے زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں کہ کچھ اور بھی گہرائی عطا فرمائے؟ اس وقت امام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے. تو علی بیٹے ہو گئے رسول اللہ کے روحانی طور پر. تو کتنے بیٹے گئے مباہلہ میں؟ عدد پورا ہو گیا. بات پہنچ رہی ہے؟ 3 نفسوں کو لے کر آؤ. امام رضا علیہ السلام ہی سے مامون نے کہا تھا کہ آپ کو بڑا ناز ہے کہ اپنا انا میں آپ شامل ہیں. امام نے کہا نہیں، اصل ناز ہمیں انفسنا پر ہے. اللہ اکبر. اصل ناز تو بچے نے نعرہ لگایا میرے خیال میں. جی، اب بچہ جب نعرہ لگا دے تو مجھے 2 مصرے یاد آتے ہیں. شجر سب ہر زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں. ہے میرے ساتھ؟ آپ تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے. شجر سب ہر زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. ہائے ہائے، بات تمام ہو رہی ہے. یو علی، یو علی، اللہم صل علی محمد. شجرہ مبارکہ زیتونیہ پہ بات ہو رہی ہے. آئے نور کو میں تمام کر رہا ہوں آج. تو امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہمیں اصل ناز ہے انفسنا پر. مامون نے ایک اور مرتبہ پوچھا تھا کہ اگر ابنا انا کا لفظ قرآن میں نہ ہوتا تو آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی؟ امام نے کہا قرآن میں فقط اپنا انا نہیں ہے بلکہ انفسنا بھی ہے، ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں. تو امام حسن علیہ السلام بھی نفس رسول ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی نفس رسول ہیں. تو بھائی کتنے نفس گئے مباہلہ میں؟ عدد پورا ہو گیا. ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے. 3 بیٹے ہو گئے، 3 نفس ہو گئے، 3 عورتیں. یہ معاملہ عدد کیسے پورا کریں گے؟ ایک ہے سیدہ لیکن 3 نسبتوں کے ساتھ ہے وہاں پر. میرا ساتھ دیجیے گا ذرا، میں بالکل اختتام پر آ گیا ہوں. سیدہ ایک ہے لیکن 3 نسبتوں کے ساتھ ہے. نبوت کی بیٹی بن کر گئی، ولایت کی زوجہ بن کر گئی، امامت کی ماں بن کر گئی. یہ مطلب ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اللہ اکبر. بات پہنچ گئی؟ سبحان اللہ. یہ 3 نسبتوں سے فاطمہ ہے. ایک مباہلہ میں ہے لیکن 3 نسبتوں سے. محمد کی بیٹی بن کر، علی کی زوجہ بن کر، امامت کی ماں بن کر. سبحان اللہ. میں اس کو شاید پیش کر چکا ہوں لیکن چلیں، تبرکن ہے، موضوع ہی میں دوبارہ سے آ رہا ہے کہ یہ ہے سیدہ مرکزی حیثیت کے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصا سے. کہ راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہے اسی پہ. آج موضوع یہ مکمل ہو رہا ہے سہ روزہ مجالس کا. آپ نے بہت تحمل سے سماعت فرمایا، بڑی عزتوں سے نوازا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بار بار ذکر سیدہ میں شامل رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آیت اللہ گل پائگانی کا ایک فقرہ ہے جو معروف ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں جس امام کا ذکر ہو، خاص طور پر جہاں مصائب میں جس امام کا ذکر ہو، وہ مولا خود مجلس میں تشریف لاتے ہیں. لیکن اگر بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو تو 12 کے 12 تشریف لاتے ہیں. اس لیے کہ سیدہ ہے مرکز، سیدہ نبوت کی دختر ہے، ولایت کی زوجہ ہے، امامت کی ماں ہے. تو تمام ہی تشریف لاتے ہیں جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو جائے. ایام فاطمیہ اب الحمدللہ جس شان و شوکت سے خاص طور پر مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں آپ کا
اس اتنی مناسب تعداد میں، جبکہ کوئی شب شہادت بھی نہیں ہے اور فی الحال براہ راست کوئی روز شہادت بھی نہیں آیا، لیکن آپ اتنی بڑی تعداد میں اس معقول طریقے سے تعداد میں آتے رہے، تو آپ کا اس طرح سے ممنون ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا آنا ہے وہ ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے انشاءاللہ سے. سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جب ہم بیوی کا ذکر کرتے ہیں تو گھر میں اس وقت میں برمنگھم سے ابھی پہنچا تھا آپ کے پاس، بالکل بس پہنچ کر فوراً میں ممبر پر آپ کی خدمت میں آ گیا تھا، تو وہاں پر اس موضوع کو تفصیل سے پڑھ چکا ہوں، تو یہاں پر اس کو دہراؤں گا نہیں، لیکن کم از کم ایک اشارہ ضرور کر دوں کہ دشمن چاہتا ہے پتہ کیا، کہ فیملی سسٹم کو توڑ دے. اس وقت پورا زور اس بات پر ہے، اس لیے کہ جو جتنا تنہائی میں زندگی گزارے گا اتنا شیطان اس پر زیادہ حملہ آور ہوگا. بات ذہن میں رکھیے. پہلے کہتے تھے کہ بھائی برے دوستوں سے بچو، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ شیطان نے ہر ایک کی جیب میں ایک برا دوست پہنچایا ہوا ہے جو پوٹینشلی اس کا برا دوست ہے. برا دوست اسے کیا رائے راست سے بھٹکائے گا، وہ جو جیب میں ہے وہ بھٹکا سکتا ہے. اور اس لیے کہ خانوادگی نظام کو توڑ دو، شوہر و زوجہ کا سسٹم نہ رہے. اور یہ بات تو اب جو یہاں رہنے والے عام افراد ہیں ان میں تو بڑی کثرت کے ساتھ آگے، نکاح کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، اب لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے. تو یہ سسٹم جو اس طرح سے شروع ہو گیا، اور کہیں نہ کہیں اس کے اثرات ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہمارے یہاں بھی آ جاتے ہیں کہ ڈیورسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو خدا را اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اس منزل تک نہ لے کے جائیں. فقط امام بارگاہ عبادت کا مقام نہیں ہے، گھر بھی عبادت کا مقام ہے. گھر میں وہ عبادت ہو سکتی ہے جو امام بارگاہ میں نہیں ہو سکتی. کبھی فرض کیجئے کبھی ہوتا ہے بہت ہیٹڈ آرگومنٹ ہو رہا ہے، ہو جاتا ہے شوہر زوجہ کے درمیان، کبھی تلخ کلامی ہو جاتی ہے. آپ قربتاً اللہ آپ کا خاموش رہ جانا کسی موقع پر، کہ میں اس لیے خاموش ہو جاؤں کہ ایسکلیٹ نہ ہو آگے جھگڑا. یقین فرمائیے گا آپ کا یہ غصے کا گھونٹ پی جانا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی ساری مستحب نمازوں سے افضل ہو جائے. عبادت فقط مصلے پر نہیں ہے، عبادت گھر پر بھی ہے. اور ہمارے یہاں بعض مرتبہ ماں باپ بڑے دیندار ہوتے ہیں لیکن بچے دیندار کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں کہ موسم ہم تو نمازی، بچے نمازی نہیں بن سکے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں معاملے کو بہت اوور سمپلیفائڈ بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ میں رفتار دینی تو ہے لیکن اخلاق دینی نہیں ہے. تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نماز کے جو ان کو ٹھیک نہ کر سکی وہ مجھے کیا ٹھیک کرے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑا اچھا اخلاق ہوتا ہے ان کا، لیکن میں نے اکنامکس پڑھی ہے تھوڑی سی، کچھ کسٹمر ایتھکس بھی ہوتے ہیں نا، وہ تو کسٹمر کی وجہ سے اچھا اخلاق. قربتاً اللہ کس کا اخلاق اچھا وہ تو گھر کے اندر پتہ چلتا ہے. بعض مستورات یہ کہتی ہیں کہ مولانا صاحب میرے ہسبینڈ جو ہے گھر کے باہر وہ بڑے اچھے، نماز کے بھی پابند، جماعت میں بھی جاتے ہیں، مجلس میں بھی جاتے ہیں، ماتم میں بھی مثلا کھڑے ہوتے ہوں گے، گھر کے اندر پہنچے صدام. گھر کے اندر یہ ہے، وہ اصل با اخلاق وہ ہے کہ جو گھر کے اندر با اخلاق. جی وہ بہت خاموشی سے اس لیے سن رہی ہیں کہ ان کے کام کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو بتلایا جا رہا ہے، اس لیے خاموشی سے سن رہی کہ مولانا نے کیا کہا تھا ذرا سن لو. تو دین پتہ ہے کس بات کا نام ہے؟ دین ہے 24/7. یہ میری آخری مجلس ہے یہاں پر، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں ابھی خدمت والے. اب اللہ جانے پھر کبھی آنا ہو یا نہ ہونا، جو کہنا تو کہہ دے انسان. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا، ورنہ جو ہو سکے وہ کر لیجیے گا. تو دین ہے 24/7. ہم کرسچنس کی طرح نہیں ہیں. دیکھیں ہر ایک مذہب کا اپنا ایک احترام ہے، میں کسی پہ تنقید کرتے ہوئے بات نہیں کر رہا، لیکن ریئلٹی چیک تو یہی ہے نا کہ ہمارے مسیحی بھائی اگر وہ پریکٹسنگ بھی ہیں تو وہ سنڈے کو مثلا چرچ جائیں گے، چرچ میں وہ پہنچے مثلا زبان حال اگر میں کہوں گڈ مارننگ گاڈ آئی ایم ہیئر ناؤ، اس کے بعد جو اپنے ریچولز میں انجام دیں گے 1 گھنٹے تک وہ جو انہوں نے عبادت کی، باہر نکلے گڈ بائی گاڈ سی یو نیکسٹ ویک. اب اللہ سے تعلق ہے نہیں ہے کچھ نہیں پتا، ہم وہ نہیں ہیں. ہم خالی 2 مہینے 8 دن کے شیعہ نہیں. مومن یہ بھی غنیمت ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا. امام حسین تو کھینچ کے رکھتے ہیں ہر ایک، چاہے وہ کوئی ہلکے سے دھاگے سے بھی جڑا ہوا ہو. یہ امام حسین کا معجزہ ہے، دنیا کے پتہ نہیں کن رنگینیوں میں ہو لیکن محرم ہوگا وہ فرش عذاب پہ آئے گا اگر شیعہ ہے تو. یہ امام حسین ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، حسین ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی ہے، فار ایور ہدایت امام حسین علیہ السلام. لیکن جو اعلیٰ مومن ہے انشاءاللہ سے وہ یہ ہے کہ وہ گھر میں بھی مومن ہے، وہ فقط امام بارگاہ کا مومن نہیں ہے. اس لیے کبھی کبھار آپ یقین فرمائیے گا کہیں پہ کوئی سیکریفائس کر جانا. یہ میں مستورات سے بھی گزارش کر رہا ہوں اپنی ماؤں بہنوں سے کہ گھر میں زندگی ہمیشہ حقوقی نہیں ہے، گھر میں زندگی اخلاقی ہے. یہ جملہ پہنچا اب تک؟ ایک مرتبہ تھا میرا رائٹ یہ ہے، ٹھیک ہے آپ کا رائٹ یہ ہے، وہ رائٹ آپ کے پروفیشنل لائف میں آپ اس میں اپنا پورا رائٹ جو ہے وہ لیجیے آپ. لیکن جو گھر کی زندگی ہے اس میں ضروری نہیں کہ آپ اپنا پورا رائٹ جب تک نہیں لیں گے تو میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اس میں کہیں پر سیکریفائس بھی ہے. اور یقین فرمائے گا کہ وہاں کوئی قربانی دے دینا آپ کے پتہ نہیں کتنے مستحب روزوں سے افضل ہو، کتنی شب قدر کی عبادتوں سے افضل ہو. بات واضح ہے. یہ بھی ایام فاطمیہ کا ایک پیغام ہے. ایک وہ بیوی کی عظمت کہ ہمارے سر جھکے ہیں جس بارگاہ، اور پھر ایک یہ کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں اس کا امپلیمنٹیشن. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا اخلاق اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار تو نظروں کو مولا کی زیارت کے لائق بنا، زبان کو ان کی مدحت کے لائق بنا، ہاتھوں کو ان کی بیعت کے لائق بنا، دلوں کو ان کی محبت کے لائق بنا،
نسلوں کو ان کی نصرت کے لائق بنا. ہاں. ایک نجف رسا کوئی نعرہ لگائے بی بی کی خوشنودی کی خاطر, تو میں جا رہا ہوں منزل مصائب پر, آپ میں سے کوئی بھی والنٹیئر. ماشاء اللہ, اللہ یا علی. باقی ہے تو سب ولایت ہی کا صدقہ عزیز, جب یہ ہے تو پھر سب کچھ ہے. ہاں. سبحان اللہ. جس کے پاس ولایت نہیں ہے, لا یبالی للناصبن, کتاب الکافی کی حدیث ہے, ناصبی کے لیے فرق نہیں پڑتا, صلی ام زنا, سرقہ ام ساما. اب میں کیا ترجمہ کروں اس کا؟ نماز پڑھے, ہاں چلیں کہہ دو, امام نے کہا ہے تو پھر کیوں نہ کہوں, نماز پڑھے زنا کرے, روزہ رکھے چوری کرے, اللہ کو فرق نہیں پڑتا, یعنی برابر ہے, سب برابر ہے. ناصبی کے لیے جس کے دل میں بغض جا رہا ہے. ہمارے پاس ماتمی بھائی وہ تھوڑا سا جذبات میں آ کر کسی غلط ٹریک پر بھی کبھی جا کر جب آپ ان سے کوئی کہتے ہیں نماز, وہ تو یزید والے بھی نماز پڑھتے تھے, ہم کیوں پڑھیں؟ میرے محترم بھائیوں, آپ یقین فرمائیے گا, مجھے جو جانتے ہیں پرسنلی وہ جانتے ہیں کہ میں ماتمیوں کی کتنی قدر کرتا ہوں, اور ماتمی ایسے ہیں بھی نہیں سارے, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں, کم از کم کبھی کبھار یہ بات فضا میں آ جاتی ہے. تو جناب آپ یزید والی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ حسین والی نماز پڑھیں نا, حسین والی نماز پڑھو نا. کون کہہ رہا ہے کہ ان کی نماز پڑھو؟ ان پہ تو ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں. بھائی اختتام کر رہا ہوں, 2 مصروں پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی, وہ بھی تو نماز پڑھ رہا ہے ملون. درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی, میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. ہاں ہاں ہاں, بات تمام ہو گئی مل کے. درے بطول, ہمارے قاسمی بھائی کے حکم پر کہ درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی, میں اس پہ بھیج کے لعنت. اور ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے, اور علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے, اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز, ہائے 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 میرے ساتھ میں ہے, بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز, پر اسی کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے. یو علی, بات پہنچ گئی میرے بھائی.